شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نجف حسین خان، مسلم فیملی لا چینل جنگ سے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا آج کا موضوع ہے طلاق۔ طلاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گرہ کھولنا، کسی شے کو ترک کر دینا یا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا، کسی بندھے ہوئے جانور کی رسی کو کھول دینا، مثلاً بندھی ہوئی اونٹنی کو کھول دینا تو اس کی رسی کو کھول دیا جائے، تو اہل زبان اس کیفیت کو تلک الناقہ طلاقاً کہتے ہیں، یعنی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن ہماری زبان میں طلاق کے معنی ہیں رشتہ ازدواج کو ختم کر دیا گیا۔ جب میاں بیوی کے درمیان یگانگت نہ رہے اور طلاق کے سوا کوئی چارہ بھی نہ رہے تو شریعت نے اس کا بتایا ہوا راستہ طلاق ہی بہتر ہے۔ اسلام طلاق کو جائز تو قرار دیتا ہے مگر اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حلال چیزوں میں طلاق اللہ کے نزدیک ایک ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ میں اس چینل کی وساطت سے طلاق کی صرف قانونی پوزیشن کو تھوڑا بہت واضح کروں گا، اس کی شرعی حیثیت کو اس وقت کے علماء کرام بہتر جانتے ہیں اور وہ بوقت ضرورت اس کی شرعی حیثیت کو ہمیں بتاتے بھی ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ طلاق مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 7 کے تحت صرف شوہر کے پاس ہے۔ طلاق کا حق مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت صرف شوہر کے پاس ہے۔ ماسوائے کے نکاح نامہ پہ شوہر نے بیوی کو طلاق کا حق لکھ کر دے دیا۔ یہ صرف اور صرف شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے۔ وہ طلاق کو زبانی دے یا تحریری دے، کم از کم 2 گواہان کی موجودگی میں طلاق دی جائے گی، اور طلاق دینے کے بعد اس کی ایک کاپی فوری طور پر اپنی بیوی کو ارسال کرے گا۔ اس اور اصل طلاق چیئرمین یونین کونسل کو ارسال کرے گا۔ طلاق کا نوٹس اگر چیئرمین یونین کونسل کو نہ بھیجا گیا تو طلاق غیر مؤثر اور بلا نتیجہ رہے گی۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے طلاق کے بارے میں، یہ سارے کوڈ ہیں PLD 1961 کراچی، پیج نمبر 306، 1968 PRLJ 1701 یہ پیج ہے، PLD 1982 فیڈرل شریعت کوڈ 265 یہ پیج ہے۔ اب طلاق کی آپ لکھ کر بھیج بھی دیں تو جب تک 3 شرائط پہ آدمی پورا نہ اترے وہ طلاق مؤثر نہیں ہوتی۔ 3 شرائط یہ ہیں: آدمی شریعت اور قانون کے مطابق روبرو گواہان اپنی طلاق کا باقاعدہ اعلان کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، نوٹس طلاق پر چیئرمین یونین کونسل کی تعمیل کرائے۔ نمبر 3، نوٹس طلاق پر اپنی بیوی کی تعمیل کرائے۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی شرط رہ گئی تو طلاق کسی طرح مؤثر نہ ہو سکے۔ یہ لکھا ہوا ہے PLD 1976 لاہور 1466 میں۔ پھر بولتا ہوں PLD 1976 لاہور 1466۔ بیوی کو نوٹس طلاق صرف اس یونین کونسل میں روانہ کیا جائے گا جہاں طلاق دیتے وقت عورت کی آخری رہائش تھی۔ چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس طلاق فوری ارسال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون میں اس کی سزا مقرر ہے، اس کو فوری طور پر اپنی طلاق کا نوٹس چیئرمین یونین کونسل کو بھیجنا مرد کے لیے یہ ضروری ہے۔ ابھی طلاق کے نوٹس پر بات کر رہے ہیں تو یہ جاننا بھی آزاد ضروری ہے کہ اگر طلاق دہندہ کی بیوی پاکستان کے کسی بھی حصہ میں رہائش پذیر نہ ہو تو طلاق کی سماعت کا اختیار اس یونین کونسل کو ہوگا جہاں طلاق دیتے وقت سب سے آخر میں عورت رہائش پذیر تھی۔ اگر طلاق دہندہ مرد کی بیوی کا بالکل کوئی پتہ نہ ملے کہ وہ کہاں رہائش پذیر ہے تو نوٹس طلاق اپنی منکوبہ کو والد، والدہ، بالغ بھائی یا کسی بھی قریبی رشتہ دار کے ایڈریس پر شوہر روانہ کر سکتا ہے۔ اور یونین کونسل کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر عورت کا کوئی پتہ نہ چلے تو اخبار اشتہار بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اخبار اشتہار اس علاقے میں دیا جائے گا جہاں عورت کی آخری رہائش تھی۔ اس عورت کی طلاق کے بارے میں آگاہ کرنے کی آخری کوشش، یہ طریقہ عورت کو طلاق کے بارے میں آگاہ کرنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں۔ اب طلاق کی ایک اور صورتحال ہے جو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ حاملہ عورت کی طلاق، تو اس میں عرض کروں
کہ حاملہ عورت کو دی گئی طلاق اس وقت تک مؤثر نہ ہوگی جب تک حمل ختم نہ ہو جائے، یا حمل ضائع ہونے کی صورت میں 90 یوم کی میعاد ختم نہ ہو جائے حاملہ عورت کی طلاق مؤثر نہ ہوگی۔ ایک اور پوزیشن ہے طلاق کی، بغیر رخصتی کے طلاق۔ ایک اور بھی طلاق کی صورت یہی بنتی ہے، نکاح کے بعد عورت کی اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو طلاق کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اس کے لیے عرض ہے کہ طلاق کے بغیر کسی کارروائی کو، کہ یہ طلاق بغیر کسی کارروائی کے فوری مؤثر ہو جائے گی اور اس طلاق کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ یہ لکھا ہوا ہے PLD 1988 میں، یہ بھی کراچی کا فیصلہ ہے اور 169 پیج ہے۔ اب ثالثی کونسل، چیئرمین یونین کونسل طلاق موصول ہونے کے فوراً بعد یا کم از کم 30 دن کے اندر اندر ایک ثالثی کونسل مقرر کرے گا۔ فریقین کا ایک نمائندہ مقرر کر کے، جو فریقین اپنی مرضی سے مقرر کریں گے، اس کو ثالثی کونسل کہتے ہیں، اور اس کا چیئرمین خود یونین کونسل کا چیئرمین ثالثی کونسل بھی ہوتا ہے، یا حکومت نے جس کو اختیار دے دیا ہو وہ بھی چیئرمین ثالثی کونسل بن سکتا ہے۔ چیئرمین ثالثی کونسل کے لیے یہ بات ازحد ضروری ہے کہ وہ فریقین میں مصالحت کرانے کی پوری کوشش کرے، تاکہ ایسی کوئی صورتحال نکل آئے کہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت ہو جائے یا خامند خود طلاق لینے پر رضامند ہو جائے، ورنہ 90 یوم گزرنے کے بعد طلاق خود بخود مؤثر ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات بتانا نہایت ضروری ہے کہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی دفعہ 6 کے تحت چیئرمین یونین کونسل کو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ طلاق کو منسوخ کر دے۔ ہر صورت میں طلاق 90 یوم کے بعد مؤثر یا غیر مؤثر ہوگی۔ طلاق کو داخل دفتر کرنے کا اختیار بھی چیئرمین یونین کونسل کے پاس نہ ہے۔ اعلان طلاق کے بعد 90 یوم گزرنے کے بعد طلاق مؤثر ہو جاتی ہے، چاہے بیوی غیر ملکی مسلمان ہو یا غیر مسلمان یا غیر ملکی خاتون ہو۔ اب ثالثی کونسل کے فیصلے کے خلاف اپیل، اس میں عرض ہے کہ طلاق کے مسئلے پر دونوں فریقین یعنی میاں بیوی اگر ثالثی کونسل کا فیصلہ قبول نہ کریں تو یہ ان کے پاس حق ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی فریق جسے وہ فیصلہ قبول نہیں ہے وہ اس فیصلے کو جناب کلیکٹر صاحب ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس اس کی اپیل کرے۔ ہر ضلع کا ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع کا کلیکٹر بھی ہے، وہ اپیل کو سنیں گے اور جو بھی حکم جاری کریں گے یونین کونسل اور فریقین اس کو ماننے کے پابند ہوں گے اور اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہوگی۔ خدا حافظ۔